سے ایمان تو قبول کر چکے ہو لیکن ظاہری طور پر ابھی مکمل ایمان میں داخل نہیں ہوئے، پورے ایمان میں آ جاؤ۔ ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، خود مسلمان ہونا تمہارا کافی نہیں، اپنی اولاد کو بھی مکمل ایمان والا بناؤ۔ اگر آپ شان نزول اس آیت کا دیکھیں گے تو بات اور صاف ستھری ہو جائے گی، نکھر کر سامنے آ جائے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ آیت نازل کس واقعے میں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی۔ قرآن مجید 23 سال میں آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا، ایک ہی دم نازل نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ موقع بموقع آیتیں نازل ہوتی رہی۔ تو یہ آیت کس موقع سے نازل ہے وہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آیت کا صحیح مطلب سمجھنے میں ہم کو سہولت ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کا ایک نیٹ ورک تھا، بڑی تعداد میں یہود موجود تھے، ان کے علماء موجود تھے، ان کا باضابطہ ان کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہوا کرتا تھا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو ہے اہمیت کم ہوتی جا رہی، وہ اہمیت نہیں رہی حضور کے آنے کے بعد جو پہلے تھی، تو ان کو حضور سے تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے ان کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے پاس جاؤ اور کچھ سوالات ان سے کرو، ایسے کہ وہ جواب نہ دے سکے، مشکل سوالات کرو اور ان کو پھنساؤ تاکہ ہم پھر یہ کہہ سکیں کہ دیکھو تم لوگ نبی کہہ رہے ہو اور یہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ ابن سلام کو تیار کیا گیا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے خانہ ذہن میں سوالات میں نے تشکیل دیے، 150 سوالات ترتیب دیے کہ یہ کہوں یہ پوچھوں گا، وہ یہ جواب دیں گے تو پھر میں یہ ایسے کراس کوشچن کروں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے چند سوالات ذہن میں ترتیب دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ جب پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی پہ گفتگو فرما رہے ہیں، سل من قطعک آتی من حرمک وعفو عمن ظلمک، حضور مجلس میں بیان فرما رہے ہیں۔ عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک کنارے میں بیٹھ گیا، مجلس جب ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا عبداللہ علیہ السلام کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ فوراً کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ یہودیوں کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئے کہ عبداللہ ابن سلام تم نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تم نے یہودیت کو رسوا کر دیا، تم کوئی جاتے کچھ سوال کرتے حضور سے وہ جواب دیتے، تم لاجواب ہو کر تم اسلام قبول کرتے، تم تو ہم نے سنا کہ تم نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ عبداللہ ابن سلام نے کہا مجھے بھی خود پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا، جب میں نے آقا کا چہرہ دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے، اور میں فوراً اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب عبداللہ ابن سلام جب داخل ہوئے تو وہ بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی علماء تھے، ان کے دوست احباب اسد، اسید اور بڑے بڑے سرداران قریش سردار تھے جو وہاں کے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جو عبداللہ ابن سلام کے دوست احباب وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اب ان کا ایک بڑا گروہ ہو گیا یہودی علماء کا جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اب عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو یہودیت میں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ مکروہ تھا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہودیت میں اونٹ کا دودھ بھی مکروہ ہے، نہیں پیتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اب ہم اسلام لا چکے، ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم اونٹ کا دودھ پئیں، اسلام نے بھی کوئی واجب قرار نہیں دیا، اسلام میں مباح ہے، اباحت ہے، کسی دل کرے پیے دل کرے نہ پیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کھایا اونٹ کا گوشت، دودھ نہیں پیا، کوئی ضروری نہیں، مباح عمل ہے۔ کتنی چیزیں ہیں، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، سبزی ہم نہیں کھاتے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی الگ الگ کھانا پسند کرتا، تو کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے۔ لہذا عبداللہ ابن سلام نے سوچا کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ نہیں پیئیں گے تو اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہوگی، اسلام نے تو کوئی واجب قرار دیا نہیں۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ کیونکہ ہم جس شریعت سے آئے ہیں وہ شریعت موسوی تھی، اس میں اونٹ کا گوشت مکروہ تھا، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ لہذا جب
اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب تمہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. اونٹ کا گوشت کی جو کراہت تمہارے ذہنوں میں اس کو ختم کرنا پڑے گا. کوئی کھائے نہ کھائے تمہیں ضرور کھانا پڑے گا، اگرچہ مباح ہے، اگرچہ ایک مباح عمل ہے، اباحت ہے، اس میں کوئی ضروری اسلام نے قرار نہیں دیا، لیکن فرمایا کہ اب تمہارے دنوں میں اس لیے کہ ایک دوسرے دین کی، شریعت موسوی کی تمہارے دل میں جو اہمیت ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اسلام تمام پرانی شریعتوں کا ناسخ. کتاب تورات وہ بھی اللہ کی کتاب، انجیل وہ بھی اللہ کی کتاب، پرانی تمام کتابیں وہ بھی اللہ کی اتری ہوئی، لیکن جب اسلام آیا فرمایا گیا آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اس پہ عمل کرنے کی گنجائش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے، اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ میرا ماننے والا کسی دوسری طرف دیکھے. ہمارے گھر میں کمی ہے جو دوسری طرف دیکھتے ہیں، تو اسلام نے دوسروں کی مشابہت سے روکا، منع فرمایا. تو عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو بزرگوں تھے ان کو اونٹ کا گوشت کھانے کا حکم دیا گیا. کوئی کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا، کیونکہ تمہارے اندر یہ ذہن بنا ہو. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب ہم اسی تناظر میں اور بھی احکامات کو دیکھتے ہیں. عاشورے کا روزہ عبادت ہے، خالصتاً عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہود کو دیکھا کہ روزے سے، پوچھا کہ کا روزہ ہے. فرمایا گیا کہ یہ حضرت بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے مظالم سے اس دن نجات دی تھی، ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. کہا گیا کہ حضور نے فرمایا تم بھی روزہ رکھو. فصام رسول اللہ وامر بصیام، حضور نے بھی روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم بھی فرمایا، اور فرمایا اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤ تاکہ تمہاری یہود سے مشابہت نہ ہو، نیکی میں بھی یہود سے تمہاری مشابہت نہ ہو. آپ پگڑی کو دیکھ لیجیے، فرمایا العمائم تیجان العرب، پگڑی امامہ عربوں کے سر کا تاج ہے، جب تک یہ پہنیں گے ان کو عزت اللہ عطا فرمائے گا. اور پگڑی کے ساتھ فرمایا کہ تم یہود بھی پگڑی باندھتے تھے، فرمایا تم بھی پگڑی باندھو، لیکن وہ اندر سے ٹوپی نہیں پہنتے، تم پگڑی کے اندر سے ٹوپی بھی پہنا کرو. تو ان کی اور تمہاری پگڑی میں فرق ہونا چاہیے، ان کی اور تمہاری پگڑی سے ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا داڑھی کے بارے میں فرمایا یہود بھی داڑھی رکھتے تھے، مشرکین بھی اس وقت داڑھی رکھتے تھے، داڑھی کاٹنے کا اس وقت زیادہ رواج نہیں تھا، یہ نبیوں کی سنت ہے داڑھی. حضور نے استرسال کا حکم دیا، فرمایا میرے خداوند نے مجھے حکم دیا کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں، اور فرمایا من عقد لحیتہ ان محمدن بریء منہ، جس نے داڑھی میں گانٹھ ماری، میڈیاں بنائی. یہود بھی داڑھی رکھتے تھے لیکن داڑھی کو گول کرتے تھے، رول کرتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ایسا بناتے تھے کناروں سے. آج بھی آپ یہود کی تصویریں اگر انٹرنیٹ پہ وغیرہ پہ آپ دیکھیں گے تو ان کی میڈیاں بنی ہوئی ہوتی، موتی پروتے تھے داڑھی میں. حضور نے فرمایا جس نے میڈیاں بنائی اور موتی پروئے، داڑھی میں گیٹھیں ماری، اس کا تعلق اور محمد سے اس کا کوئی لینا دینا. تو داڑھی رکھو، استرسال کرو، لیکن تمہاری داڑھی کسی دوسرے کی داڑھی سے مشابہت نہ ہونے پائے. تمہاری داڑھی الگ ہو، ان کی داڑھی الگ ہو. اس طریقے سے داڑھی میں بھی اور روزے میں، پگڑی میں ہم کو ان کی مشابہت سے روکا گیا. اور آپ عبادات میں دیکھ لیجئے، فرمایا گیا ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ نہیں کہا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. کیوں؟ سجدہ یہودیت میں بھی تھا، عیسائیت میں بھی تھا، رکوع اسلام کی خصوصیات میں سے. رکوع نہیں تھا ان کے ساتھ، تو فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو نہیں فرمایا. تو داڑھی میں، پگڑی میں، روزے میں، عبادات میں، ہر چیز میں فرق ڈالا گیا کہ تمہارا ان کا فرق ہونا چاہیے. تم مسلمان ہو، تمہارا اپنا تمہاری اپنی تہذیب ہے، تمہاری اپنا ایک تشخص ہے، اس کو تم برقرار رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم کو دیکھ کر کسی کو شبہ ہو کہ یہ کہیں دوسرے مذہب کا تو نہیں. بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہماری حیت ایسی ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بچھونا پہننا، چہرہ مہرہ ایسا ہو، دور سے آ رہے ہوں، کوئی دیکھے تو اس کے دل میں خیال آئے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. کسی کو نام پوچھنا نہ پڑے تمہارا، کسی کو تمہاری شناخت پوچھنی نہ پڑے، بلکہ کوئی دیکھے تو اس کے دل سے خود بخود نکلے کہ یہ ہو نہ ہو محمد عربی کا غلام. سجدہ کرنے سے انکار ہم کو روک دیا گیا.
طلوع آفتاب زوال کے وقت اور غروب کے وقت. کیوں؟ یہ سورج کی پوجا کرنے والوں کی عبادت کے اوقات. حالانکہ اللہ تو اس وقت بھی ہے، لیکن ہم کو منع گیا کہ جب اللہ کے دشمن سورج کی عبادت کر رہے ہوں تم ان کے ساتھ عبادت میں شامل نہ ہو. تمہارا اپنا تشخص ہے، تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا مزاج ہے. تو اسلام نے پسند نہیں فرمایا کہ اسلام کا چاہنے والا، اسلام میں داخل ہونے والا کسی اور طرف دیکھے اور کسی اور شریعت کی طرف دیکھے، کسی اور کی مشابہت اختیار کرے. فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کی مشابہت میں زندگی گزاریں. ہمارا لباس، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری بیٹیوں کا لباس، ہمارے گھر کا ماحول، ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہمارا حضور کی شریعت کے مطابق، کیا کیا ہمارا اسلام کے مطابق، اور دوسروں سے مشابہت کس چیزوں میں ہم کر رہے ہیں. ہم کو اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا. یہ آیت ہم کو غور کرنے پر مجبور کرتی ہے. یا ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جا. اپنی آل اولاد کے ساتھ تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اقبال نے فرمایا اس چمن میں پیر میں بلبل ہو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ. تو ایک طرف وہ دو رنگی چھوڑنا پڑے گا، ایک رنگ ہونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ صبح مسلمان بھی ہیں ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے ہیں. مشابہت کسی اور کی ہے اور اپنے آپ کو اسلام کے دعوے دار بھی. مشابہت لچے لفنگوں کی ہے، کفار کی ہے، اور پھر مسلمان بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. اگر اسلام لایا ہے تو پورے کے پورے شریعت محمدی کے تابع بننا پڑے گا. یہی مطالبہ یہ آیت ہم سے کر رہی ہے. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب ایمان لا لیے تو اب گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم ادھر ادھر دیکھو. تمہیں چاہیے کہ تم پورے کے پورے آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. نوروز اور جو دوسرے پارسیوں کی عیدیں ہوتی تھی، اس دن روزے سے علماء نے منع فرمایا کہ مکروہ ہے اس دن روزہ رکھنا نوروز کے دن. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ نوروز کی تعظیم ہو رہی ہے. مسلمان اس دن روزہ رکھ کے نوروز کی تعظیم کر رہا ہے. اب ہم اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں. برتھ ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، ویلنٹائن ڈے اور کیا کیا دن آ رہے ہیں ہم منا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت، مہذب، کلچرڈ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. غیروں کی نقصانی کر رہے ہیں. ہمارے دین کو چھوڑ کر برتھ ڈے کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے. برتھ ڈے کا تصور اسلامی تصور ہرگز نہیں ہے. یہ کرسچینٹی سے آیا ہے ہمارے پاس. اسلام میں کوئی برتھ ڈے نہیں. اور وہ لوگ مناتے ہیں برتھ ڈے. ہم تو روتے ہیں اس دن. ایک سال زندگی کا اور کم ہو گیا ہمارا. ایک سال عمر کا اور گھٹ گیا. اور خوشی منانے کی کہاں بات. ہم بڑے کہاں ہو رہے، ہم تو چھوٹے ہو رہے. اسی طرح ٹیچرز ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، اور کون سے پتہ نہیں دن منائے جا رہے ہیں. ہولی، دیوالی، بسنت، دیکھیا ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. غیروں کے ساتھ ہمارے لوگ بھی شریک ہیں پٹاخے اڑانے میں. تو ان کے دن کی تعظیم لازم آ رہی ہے. ہمارے علماء نے ان کے دنوں کی تعظیم کرنے سے بھی منع فرمایا کہ اسلام کے مزاج کے خلاف، اسلام کے اپنا ایک تشخص ہے، اس کی ایک تہذیب ہے، اس کے خلاف. ہم لوگ ہر عید میں شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. ہمارے گلیوں میں بچے پٹاخے اڑا رہے ہیں. دیوالی آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ غیروں کے گھر محلے میں نہیں، ہمارے محلے میں چل رہی دیوالی. ان سے زیادہ پٹاخے اور راکٹ ہمارے گھروں میں چھوڑے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو ہم کو جائزہ لینا ہو کہ ہم کس قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور ہمارا حشر کس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ حشر ہو تو پھر ہم کو جیسے جائے مرضی زندگی گزاریے. پھر اللہ کا حدیث میں صاف حضور نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی دنیا میں آخرت میں انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم کو اس سلسلے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال کا، اپنے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، اپنے لباس کا، اپنی وضاحت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کریں اور ہم پورے اسلام میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے. ہمارا جینا مرنا کیسا ہے. نماز ہم نماز کے فلسفے سے آگاہ نہیں. اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز کے فلسفے سے آگاہ نہیں. وہ نماز بھی پڑھتے ادھر دھوکہ بھی دیتے. جیسے نماز پڑھتے
साथ ही साथ वयमनाउन अलमाउन, बरतने की चीज नहीं देते, छोटी छोटी बरतने की चीजें, सीढ़ी हो गई, भगोना हो गया, कोई छोटी सी चीज जो आम बरतने की पड़ोसी मांग लेते एक दूसरे से, वो तक नहीं देते। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये ऐसे मुसल्ली हैं जो अपनी नमाज के फलसफे से गाफिल। नमाज भी पढ़ी इधर, टोपी जैसे मस्जिद की लगाई थी उतार के डब्बे में डाल दी, ईमान भी यही छोड़ दिया, नमाज भी यही छोड़ दी। मस्जिद में और तरह के मुसलमान, दुकान पे और तरह के मुसलमान, मस्जिद में और तरह के मुसलमान, दफ्तर में और तरह के मुसलमान, मस्जिद में और तरह के मुसलमान, सड़क पे और तरह के मुसलमान। ये कौन सा इस्लाम हुआ? हमने नमाज पढ़ी है तो उसके असरात हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया अल्लाह ताला ने कि नमाज बेहयाई और गुनाह के कामों से रोकती है। हमारी नमाज हमको गुनाह से, बेहयाई के कामों से रोकना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हम टोपी यहाँ छोड़ जाते हैं, नमाज भी यहीं छोड़ जाए, ईमान भी मस्जिद में छोड़ के निकल गए, बाहर निकले तो कुफ्फार से आगे निकल गए। पता चला कि रुश्वत खाने में, सूद खाने में, धोखाधड़ी में, चोरी चकारी में, बदमाशी में कुफ्फार से भी आगे निकल, गाली गलौज में कुफ्फार से भी आगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों जो पहले से ईमान ला चुके, अब इस्लाम में आओ तो पूरे पूरे आ जाओ। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या सरासर संग हो जा, या सरासर मोम हो जा। एक रंग इख्तियार करना पड़ेगा। जब ईमान लाया है अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अब हमको हमारे सारे अमाल, जिंदगी की सारी तरतीब ईमान वालों जैसी बनानी होगी। उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।